بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم الدرس السادس حصہ جیم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن الحکیم کے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، رنج پہنچایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا۔ نافرمان لوگوں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا شروع کر دی تھی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھانا، کبھی تکالیف دینا، کبھی پتھر برسانا، کبھی برا بھلا کہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح یہ عمل ہوا، اسی طرح گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی عمل جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی مہربانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کیں، یعنی وہ مصر میں رہتے تھے، ان کو دین اسلام قبول کرنے کے بعد فرعون کے جبر اور ظلم سے آزاد کروانے کے لیے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے، اور اس کے بعد جس وقت راستے میں دریا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں 12 راستے بن گئے، اور وہاں سے ان کی قوم بخیر و عافیت گزر گئی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ اسی طرح اور کئی انعامات، مل و سلوہ انہیں نصیب ہوا، آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے لیے اترا، جو انہوں نے چاہا وہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں نصیب ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف دیں، گلے کیے، شکوے کیے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج پہنچا، دکھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا کر اور ان کے ساتھ زبان درازی کر کے ان کو رنج پہنچایا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی تھی، یعنی جس طرح کے الزام انہوں نے لگائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آبرو والے، عزت والے نبی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کہو۔ نیکسٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی خوف خدا تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے، ہر گھڑی ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب کہو بولو تو پھر سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، یعنی سچی بات کرو۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، کہ انسان ہر لمحے ہر گھڑی یہ سمجھے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ اگر میں لوگوں کے درمیان ہوں تب بھی میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، اگر میں تنہا ہوں تب بھی میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرنی، سچی بات کرنی، کھری بات کرنی ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ انسان کو نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت لے جاتی ہے، جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ اب جب تم یہ دو کام کرو گے، تقویٰ اختیار کرو گے اور سچی اور سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا تمہاری خاطر، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دو انعام بتا دیے۔ اگر تم صاحب ایمان بنے، تم نے تقویٰ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، سچائی کی روش، سچائی کا طریقہ اپنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی درست کرے گا تمہارے لیے اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جو گناہ تم نے کیے وہ تم بھی بھول جاؤ گے، اور اگر کسی کے سامنے کیے تو وہ بھی بھول جائیں گے۔ وہ لوگ کہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح کے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم عن الحسنات، ایسے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی جو گناہ نامہ اعمال میں درج ہو چکے ہوں گے، فرشتوں نے لکھ لیے ہوں گے، اگر تم سچی توبہ کرو گے تو وہ گناہ بھی ان کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا، انہیں نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں مال و دولت جمع کر لے، انسان دنیا کی دولت کا بادشاہ بن جائے، نہیں۔ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سرخ رو ہو، آخرت میں بھی عذاب الہی سے بچ جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام اسے نصیب ہو۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ امانت کا بوجھ آسمانوں پر بھی پیش کیا اور زمینوں پر بھی پیش کیا اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو وہ اس کے اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ یہاں تک دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار امانت، یہ امانت کا بوجھ، یہ کون سی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی پیش کی تھی، زمین پر بھی پیش کی تھی اور پھر پہاڑوں پر بھی پیش کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، دو راستے دوں گا،
اچھائی کا بھی راستہ دوں گا اور برائی کا بھی راستہ دوں گا، یہ امانت ہے۔ اب تم میری فرما برداری کرو گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، زمین نے بھی، آسمانوں نے بھی اور پہاڑوں نے بھی، نہ مولا ہمیں اختیار نہ دینا، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا۔ اگر اختیار دے گا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کے بہکاوے میں آ کے ہم برائی کے راستے پہ چل پڑیں۔ فرمایا حملھا الانسان، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ یعنی جب یہ امانت پیش کی گئی تو کسی نے بھی اس بات پہ رضامندی نہیں کی کیا کہ ہمیں اختیار بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ملیں گے۔ وہ احکامات الہی ہیں امانت جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے کہ یہ میرے احکامات ہوں گے، ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان دو راستوں میں سے نیکی اختیار کرنی ہوگی۔ لیکن انکار کیا پہاڑوں نے بھی، انکار کیا زمین نے بھی، انکار کیا آسمانوں نے بھی کہ اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہو سکتا ہم بہک جائیں، اور اگر ہم بہک گئے تو پھر رزلٹ کیا ہے؟ مولا تیرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اسی امانت کو جب انسان پر پیش کیا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب یہ امانت پیش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ امانت کا نتیجہ کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ امانت دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، وہ اس کی عطا کو دیکھ رہے تھے، اس کی مہربانی کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ امانت اٹھا لی۔ اب دنیا انسانیت ہے ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسان مرد عورت سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اب اس بات کو سمجھیے گا کیا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ آگے جملہ دیکھیے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ امانت تو اٹھا لی، اب اس امانت کو اٹھا کر اس امانت کے مطابق جو عمل کرتے ہیں وہ انبیاء صادقین کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں، شہداء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکوکار، یہ صالحین، یہ شہداء، صدیقین، یہ تو جدا ہو گئے۔ اب ظالم اور جاہل کون ہے؟ وہ جس کے سامنے امانت بھی موجود ہے، جس کے سامنے قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، جو قرآن کو دیکھتا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، نافرمان بنتا ہے۔ یہاں سے مراد اس جملے سے نافرمان انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جو نافرمانی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں بات کی نا، اسی امانت کے بارے میں بات کی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، سچی اور کھری بات کرنی ہے۔ یہی امانت ہے۔ جب اس امانت کو آگے پیش کیا گیا، پہاڑوں پر کسی نے نہیں اٹھایا، وہ ڈر گئے عذاب الہی سے۔ انسان کو امانت عطا کرنے والا رب العالمین ہے، حضرت آدم نے اس عطا کو دیکھا ہے، تو رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جو اس امانت پر، ان ارشادات پر کاربند رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ نتیجتاً صالحین بن گئے، صدیقین بن گئے، شہداء بن گئے، انبیاء کے رفقا بن گئے۔ اور جنہوں نے نافرمانیاں کی، کچھ مشرکین بن گئے، کچھ منافقین بن گئے، کچھ غیر مسلم بن گئے، جو جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب آگے اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے جو میں نے آپ سے کی، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں کو، والمنافقات، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ یہاں تک دیکھیے گا، پہلے امانت کی بات کی جب انسان نے اٹھائی، اب یہ وضاحت کر دی نا جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ظالم اور جاہل لوگ کون ہیں، یہ منافقین ہیں اور مشرکین ہیں۔ والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی فرما دے۔ یہی وہ مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں کہ جن کی شان عظیم ہے، جو دنیا میں بھی راحت میں ہیں اور آخرت میں بھی راحت میں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آج ہمارا سورہ احزاب کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ سورہ احزاب ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے 10 رکوع تھے، 10 علیحدہ علیحدہ سبق تھے، جسے ہم نے 12 اسباق میں 12 لیکچرز میں ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اسے اچھی طرح دیکھیے گا، اچھی طرح پڑھیے گا، اچھی طرح سمجھیے گا، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، امتحانی نقطۂ نظر سے بھی اور قرآن پاک کو سمجھنے کے نقطۂ نظر سے بھی۔ دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ سورت کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔